جو ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور اس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں اور جب وہ چلتا ہے تو عقل مند لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سفر کرنے والوں کی حیثیت کیڑے مکوڑے جیسی ہے۔ اگر یہ سواری کسی طرف کو جھک جائے تو عموماً لوگ ڈوب جاتے ہیں اور اگر بچ جائیں تو کانپتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا تاریخی فیصلہ سننے جا رہے ہیں، ایسا ہسٹورک ڈیسیجن سننے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یورپ میں دین اسلام کے داخلے کے لیے راہیں ہموار ہوئی تھیں۔ ایک ایسا فیصلہ جس سے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق ایک جنتی گروہ کی نشاندہی ہوئی۔ یہ فیصلہ تھا پہلی اسلامی سمندری فوج بنانے کا، ڈیسیجن ٹو اسٹیبلش فرسٹ اسلامک نیول فورس۔ یہ فیصلہ تھا تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس فیصلے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تاریخ پر، ہسٹری پر اس کے کیا اثرات پڑے، آج جانیں گے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری یعنی سمندری مرکز تھا، جو شام کے ساحل کے قریب ہونے کی وجہ سے شام کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اسے فتح کیے بغیر شام اور مصر کی حفاظت پاسبل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ سرحدی رومی اکثر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے مسلمانوں کو تنگ بھی کرتے رہتے تھے۔ اس دور میں حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے موجود تھی، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ اسلام کو ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب، یونیورسل ریلیجن کی حیثیت سے سمندر پار یورپ میں بھی داخل ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بحر روم میں موجود رومیوں کے اہم جزیرے قبرص کی فتح آپ کی شدید خواہش تھی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یعنی یورپ اور افریقہ پر حملہ اور فتح کرنے کے لیے سمندری فوج کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر سے کئی بار یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سمندری فوج کے ذریعے قبرص پر حملے کی اجازت دی جائے، مگر آپ نے چند حکمتوں کے پیش نظر اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جب امیر معاویہ کا اصرار بہت زیادہ ہوا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا کہ وہ انہیں سمندر اور سمندری جہازوں کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل بھیجیں۔ عمر بن عاص نے آپ کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں سمندری جہاز کو دیکھا جو ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور اس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ جب وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے تو لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے تو عقل مند لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں اچھائیاں کم اور خرابیاں زیادہ ہیں۔ اس میں سفر کرنے والوں کی حیثیت کیڑے مکوڑے جیسی ہے۔ اگر یہ سواری کسی طرف کو جھک جائے تو عموماً لوگ ڈوب جاتے ہیں، اور اگر بچ جائیں تو اس حال میں ساحل تک پہنچتے ہیں کہ کانپتے رہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو آپ نے امیر معاویہ کو لکھا کہ خدا کی قسم، میں مسلمانوں کو ایسی سواری پر کبھی سوار نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کے دور میں سمندری فوج نہ بن سکی۔ پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ کو اس کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے سمندری فوج بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے امیر معاویہ کو اس شرط پر سمندری فوج بنانے کی اجازت دی کہ وہ کسی بھی شخص کو لشکر میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کریں گے، اور جو بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہے وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے اس میں شامل ہو جائے، اور جو اس اسلامی لشکر میں داخل ہو اس کی بھرپور مدد کی جائے۔ عثمان غنی کی اجازت ملنے کے بعد امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن قیس کی قیادت میں پہلی اسلامی فوج بنائی۔ حضرت عبداللہ بن قیس سمندری جنگ کے ماہر جانے جاتے تھے، ایکسپرٹ جانے جاتے تھے، لیکن وہ رومی بندرگاہ کے ساحل پر ابھی جہاز کا لنگر کھولنے میں مصروف ہی تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی میں کچھ رومی آئے، اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عثمان غنی کو جب رومیوں کے فتنہ و فساد کی خبر ہوئی تو آپ نے امیر معاویہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے اور انہیں ایسی زبردست شکست دیں کہ وہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ پھر آپ نے عبداللہ بن سعد کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسکندریہ پہنچیں اور امیر معاویہ کی سربراہی میں قیصر روم قسطنطین کو، جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کو عبرتناک سبق سکھائیں۔ ناظرین، وہاں قیصر روم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ شام سے امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر نکلے اور عبداللہ بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ عثمان غنی کے حکم کے مطابق دونوں حضرات اسکندریہ پہنچے
اور پھر امیر معاویہ نے عبداللہ بن سعد سے کہا کہ خشکی پر رومی افواج کی پوزیشن مضبوط ہے، لہٰذا ہمیں خشکی کے بجائے سمندر میں جنگ کرنی چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن سعد نے اسلامی فوج کو اسلحے سے لیس کرنے کے بعد سمندر میں پھیلا دیا۔ جب صبح ہوئی تو عبداللہ بن سعد نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد لشکر کی صف بندی کی اور لشکر کو ضروری ہدایت دینے کے بعد قیصر روم کو پیغام بھجوایا کہ اگر تم چاہو تو لڑائی ساحل سمندر پر ہو، یعنی خشکی پر ہو، اور اگر چاہو تو سمندر پر ہو۔ قیصر روم نے جواب بھجوایا کہ لڑائی سمندر پر ہوگی اور فیصلہ بھی سمندر پر ہوگا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اپنے جہازوں کو رومی جہازوں کے ساتھ لگا دیں، اور پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اسلامی لشکر اور کفار کے درمیان ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ سمندر کا پانی بھی خون سے سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا۔ اصل میں رومی فوج چونکہ جدید اسلحے سے لیس تھی، اس لیے شروع میں ان کا غلبہ رہا، وہ حاوی رہے، مگر مسلمانوں کے جذبے کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے، اور پھر بالآخر ان کا حوصلہ جواب دے گیا، اور لشکر اسلام کے مسلسل حملوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب رات ہوئی تو رومی فوج ایک دوسرے جزیرے کی جانب بھاگ گئی، اور یوں پہلی اسلامی سمندری جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قبرص کی فتح کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کو لے کر ایک اور اہم جزیرے روڈس پر حملہ آور ہوئے۔ روڈس اس وقت دفاعی لحاظ سے ایک اہم جزیرہ تھا۔ لشکر اسلام اور روڈس کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، جس کے بعد اہل روڈس نے شکست تسلیم کر لی، ایکسیپٹ کر لیے ڈیفیٹ۔ اس وقت روڈس میں تانبے کا ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، جس کی ایک ٹانگ جزیرے کے ساحل پر اور دوسری ٹانگ جزیرے کے قریب چوٹی پر تھی، جس پر سمندری جہاز اس کی ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا۔ امیر معاویہ نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تاریخ اسلام میں سمندری فتوحات کا آغاز امیر المؤمنین عثمان غنی کے دور میں آپ کے اس تاریخی فیصلے سے ہوا تھا۔ لشکر اسلام نے اپنی کم سمندری طاقت کے باوجود اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور بحر روم میں رومی افواج کو پارا پارا کر کے رکھ دیا، اور رومی افواج کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرنا شروع کر دیا۔ لشکر اسلام کے سمندری مقابلوں میں بہترین حکمت عملی کے سبب رومی افواج اپنے ہی علاقوں میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ قیصر روم قسطنطین اپنے لشکر کے ساتھ سسلی کی طرف بھاگ گیا، اور سسلی کے لوگ جو اس کے ماتحت تھے، اس کے انڈر تھے، لیکن وہاں کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا، یہ نالج ملی کہ وہ مسلمانوں سے عبرتناک شکست کھا کر فرار ہوا ہے اور ان کے پاس پہنچا ہے، تو انہوں نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام لشکر، یہ کوئی عام جہاد نہیں تھا۔ اس جہاد کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی بشارت بھی ارشاد فرمائی تھی۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور آرام فرمایا۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے حسین چہرے مبارک پر مسکراہٹ دیکھ کر حضرت ام حرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی اپنی امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سمندر میں کشتیوں پر اس طرح بیٹھے جہاد کے لیے جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ پیارے آقا نے دعا فرمائی اور پھر دوبارہ آپ آرام فرما ہو گئے۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اٹھے اور یہی خواب بیان فرمایا تو آپ نے پھر وہی عرض کیا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ میں ان میں شامل رہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم پہلے والوں کی صف میں ہوگی، یعنی پہلے خواب میں جو گروہ دکھایا گیا تھا تم ان کے ساتھ ہوگی۔ آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے۔ ناظرین، یہ وہی گروہ تھا جس کے بارے میں آپ نے پہلے خواب دیکھا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک ہوئی تھیں اور قبرص کی فتح کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ پیارے آقا کے اس فرمان سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہی کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے سمندری راستے سے پہلا جہاد کیا تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ایک اور نئے فیصلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔